Nazrin, Assalamu alaikum and welcome to my channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت ہے؟ آج کی ویڈیو کا مقصد، چونکہ بجٹ 2025-26 پیش ہونے والا ہے اور بجٹ سے پہلے تقریباً مہینہ 2 مہینے بہت ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں، اور خاص کر سرکاری ملازمین جن کا ٹوٹل جو دار و مدار ہے وہ ان کی تنخواہ اور ریٹائرڈ لوگوں کا پینشن پر ہوتا ہے، اس لیے ہر وقت ان کو اچھی خبریں لینے کا وہ بڑا انتظار ہوتا ہے۔ ملک کے سرکاری ملازمین اور پینشنر کی نظریں حکومت پر لگی ہوتی ہیں۔ سب کو امید ہوتی ہے کہ مہنگائی کے اس طوفان میں کچھ ریلیف ضرور ملے گا، لیکن ساتھ ہی خدشات بھی موجود ہوتے ہیں کہ کیا موجودہ معاشی صورتحال حکومت کو عوام دوست فیصلے لینے دے گی یا نہیں دے گی۔ چلیں دیکھتے ہیں اور اس پر ایک جائزہ لیتے ہیں۔ اب مختلف تجاویز ہیں جو سرکاری ملازمین اور ریٹائرڈ حضرات کے بارے میں ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، ریٹائرڈ حضرات کی پینشن میں اضافہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، انکم ٹیکس میں کیا تبدیلیاں کی جائیں جس سے ملک کا نظام بھی بہتر ہو اور سرکاری ملازمین اور جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو کچھ ریلیف بھی دیا جا سکے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو تجاویز ہیں ان میں مختلف ہیں کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور ان کے ٹیکس میں ریلیف دیا جائے، اور اسی طرح جو پینشنرز ہیں ان میں بھی یہی چیز ہے کہ ان کو بھی ریلیف دیا جائے۔ اب حکومت کو یہ تمام ریلیف دینے میں مختلف چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ حکومت کو سخت مالی دباؤ کا سامنا ہے، IMF کی سخت اور کڑی شرائط ہیں، بڑھتے ہوئے قرض ہیں اور ٹیکس وصولیوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں حکومت کے لیے مشکل حالات پیدا کر رہی ہیں۔ اسی لیے فیصلہ سازی میں محتاط رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اب حکومت نے مہنگائی سے ریلیف بھی دینا ہے، ترقیاتی اخراجات کو بھی بیلنس رکھنا ہے، پینشن میں اصلاحات بھی کرنی ہے، اور لیبر تنظیمیں مختلف سرکاری محکموں کی ان کے پریشر کو بھی برداشت کرنا ہے۔ جہاں تک سرکاری ملازمین کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں مختلف خبریں ہیں، اور جو مستند خبریں سمجھی جا رہی ہیں یا جو بہتر خبریں سمجھی جا رہی ہیں ان کے مطابق حکومت گریڈ 1 تا 16 کے ملازمین کے لیے تنخواہوں میں 15 سے 20% اضافہ کر سکتی ہے۔ اعلیٰ گریڈ میں اضافہ نسبتاً کم متوقع ہے۔ ان اقدام کا مقصد کم آمدنی والے ملازمین کو فوری ریلیف دینا بھی ہے۔ اپنے سرکاری ملازمین کو مزید خوشخبری میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو ریسرچ کی ہے اس کے مطابق ممکنہ طور پر جو پچھلے ایڈاک الاؤنسز ہیں ان میں سے 2 بھی دے سکتے ہیں، 1 بھی دے سکتے ہیں، سارے بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو تنخواہ میں بیسک پے میں شامل کیا جائے۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ کنوینس الاؤنس اور میڈیکل الاؤنس فزیکلی نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ اگر ایک 17، 18، 19 گریڈ کا افسر بھی اگر 5,000 روپیہ یا اس کے آگے پیچھے وہ مہینے کا لیتا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو ان میں بھی اضافے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ٹائم سکیل پروموشنز اور اپ گریڈیشن کے معاملات بہت سارے محکموں میں رکے ہوئے ہیں، وہ بھی اس بجٹ میں ہو سکتا ہے کہ شامل ہوں، کیونکہ تجاویز اس کے بارے میں بہت زیادہ ہیں۔
اسی طرح ریٹائرڈ ملازمین کے لیے بھی خوشخبری ہے. میں خود ایک ریٹائرڈ آدمی ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے، اس لیے میں بھی امید لگائے بیٹھا ہوں، اور امید یہی ہے جو اب تک کی خبریں ہیں کہ جتنے ریٹائرڈ سرکاری ملازمین ہیں ان کی پینشن میں، نیٹ پینشن میں، اب یہ ذہن میں رکھنا ہے، نیٹ پینشن میں جو آپ کی انہوں نے اب تو جو پینشن اصلاحات میں انہوں نے دے دیا ہے کہ جو آپ کی وہ بیس پینشن ہوگی اس پہ 15% اضافہ متوقع ہے، اور یہ اضافہ ظاہر ہے فیملی پینشنرز کو بھی دیے جانے کا امکان ہے. اب گورنمنٹ جو ہے وہ پینشن اصلاحات پر بھی کام کر رہی ہے، وہ ایک پائیدار پینشن نظام لانا چاہتی ہے، کیونکہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے جب تو وہ کوشش کرتی ہے کہ ملک میں ایسے نظام لائے جائیں جن سے جو قومی خزانہ ہے اس پر کم سے کم بوجھ پڑے. لیکن ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی وہ خاص جو حکمت عملی نہ بنانے کی وجہ سے پینشن برڈن بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے. اب گورنمنٹ اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرز پر کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم جو ہے اس کو متعارف کرایا جا سکے. وہ یہ ہے کہ جس طرح بڑے جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک جو امپلائی ان کا پکا امپلائی ہوتا ہے اس کی سیلری سے، بیسک سیلری سے 10% ڈیڈکشن ہوتی ہے. اب 10% امپلائی کی ڈیڈکشن ہوتی ہے اور 20% اس میں ادارہ خود کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو وہ جو اس کی بیسک کا 30% ہوتا ہے وہ پینشن کنٹریبیوٹری فنڈ میں چلا جاتا ہے جو اینڈ آف دی سروس امپلائی کو ملتا ہے. تو اس طرز کا نظام بھی گورنمنٹ لانا چاہ رہی ہے لیکن ابھی تک یہ فائنلائز نہیں ہوا. اب تنخواہ دار طبقے کو تو ٹیکس ریلیف جو ہے اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ خاص کر جو نیچے لیول کے امپلائیز ہیں ان کو ریلیف دیا جائے، کیونکہ پہلے ان کی بھی وہ بیچارے جو چوتھے پانچویں سکیل کے ہیں ان کی سیلری پر بھی ٹیکس لگ جاتا تھا. اب سنا ہے کہ پہلے چونکہ اس کی جو اپر لیول تھا وہ 6 لاکھ تھا، اب اس کو بڑھا کر 8 لاکھ کیا جا رہا ہے. اسی طرح یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پینشن پر بھی ڈیفرنٹ سلیبز جو ہے وہ متعارف کروا کے پینشنرز پر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے. اب اس میں کنفرم تو اسی وقت ہی ہوگا جس وقت بجٹ پیش کیا جائے گا، لیکن ابھی تک کی خبریں یہ ہیں کہ پینشنرز پر بھی ٹیکس لگایا جا سکتا ہے. لیکن اس پر ظاہر ہے پورے ملک سے بہت شدید تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے. صوبائی بجٹ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو فالو کرتے ہیں تو پہلے تو فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا، اس کے بعد پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور باقی سب کا وہ بجٹ اناؤنس کیا جائے گا. ایز یوزل امید تو یہی ہوتی ہے کہ وہ موسٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو فالو کرتے ہیں، جو ڈیسیژنز فیڈرل گورنمنٹ لیتی ہے وہی پروونشل گورنمنٹ لیتی ہے. لیکن سم ٹائم کچھ پروونسز جو ہیں وہ ایکسٹرا ریلیف بھی اپنے امپلائیز کو دے دیتے ہیں. تو ہماری تو دعا ہے کہ جو بھی زیادہ ریلیف دے ان کی حمایت کرنی چاہیے. بجٹ جب تک فائنلائز نہیں ہوتا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے اچھا بجٹ دے جو ملک
اور اس ملک کی عوام کے بھلائی کے لیے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت افواہیں چلتی رہیں گی کہ 20% بڑھ گئی ہے جی، 30% بڑھ گئی ہے۔ کچھ ہمارے دوست اتنے جلدی میں ہوتے ہیں کہ وہ ٹیبل بھی کریٹ کر دیتے ہیں کہ اب وہ تو امپلائی بیچارے جو ہوتے ہیں وہ ہر وقت ٹیبل میں اپنا ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ میری کس سٹیج پہ ہے اور میری کتنی سیلری بڑھ گئی ہے۔ اس لیے جب تک قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے وزیروں کی تقریریں اسمبلی فلور پہ نہیں ہو جاتی اور بجٹ جو ہے وہ منظور نہیں ہوتا، تب تک ان افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیریت رکھے اور حکمرانوں کو اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک ویڈیو بنانے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے، اور میرا یہ مشن ہے کہ میرے جو دوست امپلائیز ہیں یا جو میری طرح ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کو، چونکہ میرے پاس ٹائم ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، تو میں ان کے لیے جو بھی یوزفل انفارمیشن ہے وہ ان تک پہنچاؤں۔ اور یہ تبھی پہنچ سکتی ہے کہ جب آپ چینل کو لائک کریں گے، اس کو شیئر کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اس کو سبسکرائب کریں گے۔ سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی ممبر بڑھتے ہیں تو وہ پھر آگے اس کی ریچ زیادہ ہو جاتی ہے، اور سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن ہوتا ہے، اس کو پریس کریں گے تو جو بھی نئی ویڈیو آئے گی وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ اپنے قیمتی مشورے جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں دیں، اور آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی سوال ہے، کوئی رول کے متعلق ہے، کسی چیز کے متعلق ہے، تو وہ ضرور کریں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کر سکوں۔ اپنا، اپنے گھر والوں کا اور اپنے دوستوں کا اور اس ملک پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔